السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے اسلامی کی بک کا جو ہے چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، وہ عفو، درگزر اور بردباری. ٹھیک ہے. عفو کے معنی ہے معاف کر دینا، اور درگزر کا مطلب ہے کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا. بدلہ لینے کے بجائے خطا معاف کر دینا یا اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا عفو درگزر کہلاتا ہے. کسی بھی معاشرے کو اچھی طرح چلانے کے لیے ضروری ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں فتنہ اور فساد کو روکتی ہے. اگر عفو درگزر نہ ہو تو پھر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور آپس میں چھوٹے اختلافات کو بڑی لڑائی بنا دیں، جو آگے بڑھ کر نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے. جو لوگ عفو درگزر کے قائل نہیں ہوتے، ان کی دشمنیاں بھی ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. اللہ کے احکامات بھی یہی ہیں کہ لوگ اپنی دشمنیوں کو جاری رکھنے کے لیے قسمیں نہ کھائیں اور درگزر سے کام لیں. سورہ نور کی آیت ہے، دیکھیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ٹھیک ہے. ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے تو ایک یہودی سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت الحارث نے ایک بھنی ہوئی بکری کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا. اس سے قبل اس نے یہ معلوم کروا لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کا گوشت مرغوب ہے، یعنی پسند ہے. ٹھیک ہے. جس کے جواب میں اسے یہ بتایا گیا کہ دست کا گوشت. اس عورت نے گوشت میں زہر ملایا اور سب سے زیادہ زہر دست گوشت میں ملایا اور اسے خود لے کر آئی. جب بکری کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان پر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، لیکن فوراً اسے تھوک دیا اور فرمایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ایک ٹکڑا چبا کر نگل گئے اور انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلوا کر زہر دینے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میری قوم کی جو حالت ہوئی ہے وہ سب پر ظاہر ہے. پھر میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا. اس عورت کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. اس عورت کو سزا کے لیے بشر بن برا کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ تلواریں نکال لیا کرتے تھے، لیکن اعلان اسلام کے بعد عرب کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا ذکر ہے کہ غسان خاندان کا حاکم جبلہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ آیا. ایک دن وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کی چادر کسی عام شخص کے پاؤں کے نیچے آ گئی. جبلہ نے غصے میں آ کر اس شخص کو تھپڑ دے مارا، جس کے جواب میں اس شخص نے بھی ویسا ہی کیا. جبلہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سن کر فرمایا، اس کا کیا قصور ہے جو تم نے کیا، اس کی جزا پائی. جبلہ نے کہا، میرا رتبہ یہ ہے کہ کوئی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اسے قتل کر دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، زمانہ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، لیکن اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات کہنے کا مطلب تھا کہ اس غلطی کو نظر انداز کرنا بہتر تھا، نہ کہ تھپڑ مارنا. جب کسی ایک شخص کی غلطی کا بدلہ اس کی قوم، قبیلے، خاندان یا علاقے کے لوگوں سے لینے کو فخر سمجھا جانے لگے تو پھر قتل و غارت گری کا سلسلہ طویل عرصے تک چلتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک دراز رہتا ہے جب تک ایک فریق بالکل فنا ہی نہ ہو جائے. تاریخ میں ایسی جنگوں کا ذکر ملتا ہے جو معمولی سے تنازع پر شروع ہوئی اور پھر برسا برس جاری رہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی ہماری چیپٹر کی ریڈنگ. اس چیپٹر میں تھا کہ عفو درگزر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ عفو درگزر ہے کیا. تو عفو درگزر ہے کہ ہمیں جو ہے کسی کی بھی غلطی کو نظر انداز کر دینا چاہیے، انہیں معاف کر دینا چاہیے. اور کیسے اس چیپٹر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا. تو اس چیپٹر کی آپ اچھے سے ریڈنگ کرو گے تاکہ آپ بھی عفو درگزر کے بارے میں سیکھو کہ کیسے لوگوں کو معاف کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن دیکھے ہیں، عفو درگزر کے کیا معنی ہیں. عفو درگزر کا اس کا جو ہے آپ کا ملے گا آپ کو اس کا آنسر، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ عفو درگزر کے معنی ہیں معاف کر دینے کے ہیں، لیکن آپ اس کا پھر بھی ڈیٹیل میں جو پڑھو گے وہ آپ PG 62 پہ پہلی لائن میں اس کا آنسر آپ کو ملے گا. دوسرا کوشچن ہے، عفو درگزر اور بردباری کے کیا فوائد ہیں.
تو وہ بھی PG-62 پہ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے زمانۂ جاہلیت میں عرب کا ماحول کیسا تھا اور کس بات کو قابل فخر سمجھا جاتا تھا، تو یہ آپ کو ملے گا PG-63 پہ دوسرے پیراگراف میں، ٹھیک ہے۔ فورتھ ون ہے عفو درگزر کا اپنا یا کوئی اور واقعہ لکھیے۔ یہاں پہ آپ جیسے کہ آپ کو عفو درگزر کے میننگ سمجھ آ گئے ہیں کہ آپ نے کسی غلطی کو نظر انداز کیا ہے یا معاف کیا ہے اس کو، اسی غلطی کرنے پہ، تو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی سے بھی کوئی واقعہ لکھ سکتے ہو کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے، یا کہیں سے بھی ڈھونڈ کے کوئی ایسا واقعہ لکھو گے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں کن لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کے سامنے ٹک، اور جن کو معاف نہیں کرنا چاہیے ان کے سامنے آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ دیکھیں پہلا ہے گھر کے کسی نوکر نے برتن توڑ دیے، معاف کر دیجیے، تو اس پہ ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے آپ یہ ٹک کرو گے کہ اگر کسی سے برتن ٹوٹ گئے ہیں نوکر سے تو اس نے جان بوجھ کے تو نہیں توڑے، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، تو یہ آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ہے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بدتمیزی کی، سمجھا کر معاف کر دیجیے، تو یہ بھی درست ہوگا۔ جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بدتمیزی کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹو گے، اور زیادہ آپ اس کو سمجھاؤ گے پیار سے اور اس کو معاف کر دو گے تو وہ سمجھ بھی جائے گا، یہ آپ اس پہ بھی ٹک کا نشان لگاؤ گے۔ بڑے بھائی نے چھوٹی بہن کے منہ پر تھپڑ مارا تو معاف کر دیجیے۔ ہاں جی، تو یہ بھی ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ بھی چھوٹوں کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسا کرے گا تو اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے، نہ کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، یہ بھی آپ کا درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے چور نے گھر میں کود کر الماری کھولی اور سارا زیور چرا لیا، معاف کر دیجیے، تو یہ ہوگا آپ کا غلط کہ ان کو جو ہے معاف نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ آپ کراس لگاؤ گے۔ دودھ بیچنے والے نے دودھ میں پانی ملایا پھر دودھ بیچ دیا، معاف کر دیجیے، تو یہ بھی آپ کا کراس ہوگا، یہاں پہ اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے بھی یہ جرم کیا ہوگا کہ دودھ میں پانی ملایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ، اس کو اچھے سے پری کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔